بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فلسطین اسرائیل تنازع ہر گزرتے دن کے ساتھ سنگین سے سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اسپتالوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، غزہ کی آخری فلور مل بھی تباہ کر دی گئی، جبکہ پانی اور فیول کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب ایک خبر کے مطابق الشفا اسپتال میں ادویات کا ویئر ہاؤس بھی ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسرائیل اور امریکہ کا گٹھ جوڑ انسانی تاریخ میں جرائم اور مظالم کے طور پہ یاد رکھا جائے گا، یا بڑے جرائم کے طور پہ، اور یہ دونوں کسی بھی طور پہ انسانی تاریخ میں گزرنے والے کسی بھی ظالم سے کسی بھی طریقے سے کم نہیں ہے۔ ہاں، البتہ زیادہ ضرور ہو سکتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں الشفا اسپتال اور ایک مسجد میں دوران نماز قیامت ڈھا دی، اور یہ ظلم کی ایک ایسی داستان رقم کی گئی کہ یوں محسوس ہوتا ہے شاید یہی قیامت ہے۔ اسرائیلی فوج امریکی سرپرستی میں اس قدر دیدہ دلیر ہو چکی ہے کہ اسے انسان اور انسانی حقوق اور قوانین بھول چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ ظلم کا بدلہ لینے کے لیے حزب اللہ بھی میدان میں اتر چکی ہے، اور یہ صرف اعلان نہیں تھا، اب تو انہوں نے الشفا میں ہونے والے ظلم کا بدلہ لینے کا اعلان بھی کر دیا۔ اور یہ اعلان نہیں، انہوں نے بہت بڑی کارروائی بھی کی ہے تاکہ اس سے دشمن کے ہوش ٹھکانے آ جائے۔ الشفا اسپتال کو قبرستان میں تبدیل کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوجی ٹینک الشفا اسپتال کے اندر گھس گئے ہیں۔ جو زندہ ملا گرفتار، جو گرفتار نہیں ہوا اس کی قبر اسپتال کے ملبے کے نیچے۔ ترک صدر طیب اردوغان اسرائیلی مظالم پہ سیخ کا اور سخت غصے میں ہے۔ ترکیہ نے اسرائیلی مظالم کے خلاف ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم خبر آئی ہے۔ خبر تو یہ بھی گردش کری ہے کہ ایران اور حماس کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے، جبکہ دوسری طرف قطر کی ثالثی میں ہونے والے حماس اسرائیل مذاکرات میں بھی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں الشفا اسپتال اور ایک مسجد میں دوران نماز قیامت ڈھائی، اور اس ظلم کی ایک ایسی داستان رقم کی گئی ہے جسے کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیل نے درندگی اور شفافیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے غزہ کے الشفا اسپتال پہ ٹینک چڑھائے ہیں۔ الشفا اسپتال کے ڈائریکٹر جنرل کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے اسپتال کی راہداریوں میں موجود لوگوں پر فائرنگ کی، جبکہ ان کو محفوظ راستہ دینے کا اعلان کیا گیا۔ قابض اسرائیلی فوجی غزہ کے الشفا اسپتال میں ٹینکوں سمیت داخل ہو گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق 6 اسرائیلی ٹینک اور 100 سے زیادہ اسرائیلی فوجیوں نے اسپتال میں گھس کر لوگوں پر بدترین تشدد کیا، دھمکیاں دیں، مارا پیٹا۔ حماس کے وزارت صحت نے کہا ہے اس وقت اسپتال میں تقریباً 2300 افراد موجود ہیں، جن میں 650 مریض، 200 سے 500 تک عملے کے افسران اور تقریباً 1500 تک عام شہری موجود ہیں۔ اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری میں غزہ کے الشفا اسپتال کا ایک حصہ مکمل طور پر منہدم ہو گیا۔ 180 مریض جو ہیں ملبے تلے دب گئے، جن میں 7 نومولود اور انتہائی نگہداشت کے وارڈز کے 29 مریض بھی شامل۔ الشفا کے ڈائریکٹر ابو سلیمہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے اسپتال پر وحشیانہ بمباری میں 180 افراد ملبے تلے دب گئے، جو ان کی اجتماعی قبر ثابت ہوئی۔ ہمیں مجبوراً ان مریضوں کو ملبے تلے ہی دفن کرنا پڑا۔ مشینری کا نہ ہونا اور ہمہ وقت ہونے والی بمباری کی وجہ سے امدادی کاموں کے لیے تو موقع نہیں مل رہا۔ تو محمد ابو سلیمہ نے یہ بھی بتایا کہ ملبے تلے دفن ہونے والے 180 مریضوں میں سے 29 ایسے مریض ہیں جو دل کے ICU وارڈ میں زیر علاج تھے، جبکہ 7 بچے بھی ملبے میں زندہ دفن ہو گئے۔ دوسری جانب انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے شفافیت پر اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی نے خبردار کیا کہ اگر ایندھن نہ بھیجا تو اسپتال بند کرنے پڑ جائیں گے۔ سیونی فورسز کی جانب سے اردنی فیلڈ اسپتال پر بھی فضائی حملہ کیا گیا، جس میں 7 اراکین زخمی ہو گئے، جبکہ اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر غزہ کے الشفا اسپتال میں داخل ہوئی دوبارہ، اور اسپتال کے جنوبی راستے کے کچھ حصوں کو تباہ کیا۔ بیسمنٹ سمیت مختلف حصوں میں تلاشی کے دوران نہ یرغمالی ملے، نہ کسی سرنگ کا نشان ہاتھ لگا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے الشفا اسپتال سے حماس کا اسلحہ اور وردیاں ملنے کا دعویٰ کیا گیا، تاہم اسرائیلی دعویٰ ڈاکٹرز اور حماس نے جھوٹا قرار دے دیا۔ اسرائیلی فوج کے اکاؤنٹ سے بطور ناقابل تردید شواہد پوسٹ کیے جانے والے الشفا اسپتال کی ویڈیو ڈیلیٹ کر دی گئی ہے۔ ایڈیٹنگ اور کچھ چیزیں چھپانے کے بعد شاید دوبارہ نشر کریں، لیکن اب تک اس کے اوپر شکوک و شبہات تو ہو گئے ہیں۔ جیسے جیسے اسرائیل کے مظالم بڑھتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے دنیا کے منافقانہ چہرے سے بھی نقاب اترتا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم نے اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ اچھا جی، کس سے کیا؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ان سب نے مل کر اسرائیل کے خلاف مطالبات کا کوئی ریکارڈ قائم کرنا ہے۔ کوئی ان سے یہ نہیں پوچھا کہ تم کارروائی کیوں نہیں کرتے، تم یہ کیس اٹھا کر عالمی عدالت میں کیوں نہیں لے کے جاتے، تم کتنے فلسطینی بچوں اور مریضوں کی لاشیں اور چاہیے تمہیں۔
اور یہ نہیں کریں گے کچھ بھی۔ مطالبوں کے سوا کیوں؟ انہی طاقتوں کے مورے ہیں جو غزہ میں مظالم کے اندر پوری طرح ملوث ہیں، جو اسرائیل کو مزید اسلحہ اور ایندھن بھیج رہی ہے۔ ہاں کہ برساؤ ان ننھے پھولوں کے اوپر، ان بے گناہوں کے اوپر، ان عورتوں کے اوپر، ان کو سزا دو پوری طرح۔ ایک رپورٹ آئی ہے کہ امریکہ بہادر نے اسرائیل کو لیزر ہتھیاروں کی نئی کھیپ بھیج دی ہے، اسی کی کمی رہ گئی تھی۔ اور مقابلے پہ کون ہے؟ بے بس ماں باپ، نومولود بچے، بھوکے پیاسے، کمزور، بوڑھے۔ اور جب ظالم کا سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے تو پھر وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ خدا کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اب اسرائیل کی سفاکیت کا ایک واقعہ اور دیکھیں۔ اسرائیلی فوج کا غزہ میں مسجد پر حملہ، 50 نمازی شہید ہو گئے، متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی طیاروں نے وسطی غزہ کے علاقے میں مسجد پر اس وقت بمباری کی جب مسجد میں نماز ہو رہی تھی اور مسجد نمازیوں سے بھری بھی تھی۔ اسپتال پر حملے کا تو اسرائیل نے پھر کوئی نہ کوئی خود ساختہ جواز گھڑ لیا، لیکن مسجد اور معصوم نہتے نمازیوں کی دفعہ تو اس نے کوئی جھوٹا جواز بھی گھڑنے کی زحمت نہیں کی۔ در حقیقت وہ مسلمان قیادت کو بار بار للکار رہا ہے کہ یہ تمہاری اوقات ہے، جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو۔ میں تو اللہ سے دعا ہے کہ فلسطینیوں کی کوئی غیبی مدد ہی فرما دے، اپنے اور بیگانے تو سب ان کے خون کے پیاسے بیٹھے۔ ترک صدر نے بہرحال کہا ہے کہ اسرائیل دہشت گرد ریاست ہے، نیتن یاہو جتنے مرضی ایٹم بم بنا لے اس کے انجام کا وقت آ پہنچا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یورپین یونین سے امریکہ تک سب کیوں خاموش تھے؟ غزہ میں تقریباً 13,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ کہاں ہے سربراہان مملکت وزرائے اعظم؟ طیب اردگان نے اسرائیلی وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو تمہارے پاس ایٹم بم ہے یا نہیں؟ اتنی طاقتور ہو تو اعلان کرو، جتنے ایٹم بم بنا لو، اب تمہارے انجام کا وقت آ پہنچا۔ ٹرک پریزیڈنٹ نے کہا کہ مغربی ممالک برسوں ہماری سرزمین کو آرمینیا میں شامل کرنے کے خواب دیکھتے رہے، کاراباغ میں ایسا سبق سکھایا کہ جس پہ یہ سب خاموش ہو گئے۔ اب اسرائیل جیسے ایک فریب میں مبتلا ہے اور مایوسی ان کا مقدر ہے۔ اس کے علاوہ ترک صدر نے غزہ کی مزاحمتی تنظیم کو دہشت گردوں کی بجائے ایک سیاسی جماعت کہا اور کہا یہ جماعت الیکشن جیت کر برسر اقتدار آئی ہے اور عوامی جماعت ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کی پارلیمنٹ پر بھی اب حملے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ بہرحال ترک صدر کے الفاظ میں یقیناً حریت اور جرأت کا عنصر تو ہے، لیکن اگر یہی عنصر کسی عملی کارروائی کی صورت میں سامنے آ جائے تو پھر سب کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ ایک پتہ نہیں پروپیگنڈا ہے اصل خبر ہے، لیکن ایک مخصوص نیوز ایجنسی نے خبر دی ہے کہ ایران اور حماس کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے، اور اس کا ایک مقصد ہے۔ خبر کو ایرانی سپریم لیڈر سے منسوب کر کے کہا گیا کہ ایران اور حماس کے تعلقات میں تناؤ آ گیا اور ایران نے فلسطینی مزاحمتی گروپس کو مزید مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ اب آپ ذرا سوچیں، جب یہ خبر پھیلے گی تو پوری دنیا میں مسلمانوں پر کتنا گہرا اور سنگین اثر پڑے گا۔ بہرحال سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ ایک دوسرے سے زیادہ ویوز لینے کے چکر میں بغیر تصدیق کی ایسی خبریں پھیلاتے رہتے ہیں۔ انہیں صرف زیادہ شہرت اور پیسے چاہیے۔ اس خبر کا سب سے زیادہ نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ ایران کا کردار مشکوک ہو جائے اور غزہ کی جنگ کو لے کے شیعہ سنی اتحاد کا ایک عملی نمونہ جو دیکھنے کو ملا ہے، جس نے امریکہ اور مغرب کو پریشان کیا ہوا ہے، اس اتحاد کو خدا نخواستہ دھچکا لگ سکتا ہے۔ دیکھیں، ایران اور فلسطین کی یا بازی اس طرح کچھ نہ کچھ اور مسلمان ممالک جیسے کہ قطر، اردن، سعودی عربیہ، لیبنان وغیرہ ہیں، فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں کے ساتھ تعلقات بہت گہرے اور پرانے ہیں۔ ان میں اتار چڑھاؤ تو آ سکتا ہے، ختم نہیں ہو سکتا۔ اور خاص طور پہ ایرانی مذہبی قیادت کے فلسطین کے موجودہ مزاحمتی سنی تنظیم کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ دہائیوں پہ منحصر ہے، محیط ہے۔ مسلمانوں کو اس وقت اس اتحاد کی ضرورت ہے اور ایسی خبروں پہ دھیان نہ دھریے گا۔ بہرحال قطر اسرائیل اور حماس کے درمیان امریکہ کی مدد سے ایک ایسے معاہدے کے قریب پہنچ گیا جسے 50 یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے غزہ میں 3 روز کے لیے جنگ بندی کی جائے گی۔ غزہ میں حماس کے پاس 200 سے زیادہ اسرائیلی یرغمال ہیں۔ انہیں 50 بچوں اور خواتین کو رہا کرنے پہ حماس نے رضامندی کر دی ہے، اور اس کے بدلے میں اسرائیل بھی اپنی جیلوں میں سے 120 فلسطینی بچوں اور خواتین کو رہا کرے گا۔ تاہم اسرائیل کا اصرار ہے کہ حماس 50 کی بجائے یرغمال بنائے گئے 100 خواتین اور بچوں کو رہا کرے۔ قطر سے تعلق رکھنے والے مذاکرات جو ہیں انہوں نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پہ یہ بتایا کہ اگر دونوں جانب سے یرغمالیوں کی رہائی پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے تو غزہ میں 3 دن کے لیے جنگ بندی کی جائے گی۔ ان 3 دنوں میں یرغمالیوں کا تبادلہ کیا جائے گا اور غیر ملکیوں کے انخلاء کا عمل تیز ہو جائے گا، اور غزہ میں انسانی ضروریات کی چیزیں جو ہیں امداد کی شکل میں مہیا کی جائیں گی۔ امید تو ہے کہ اس بار اگر جنگ میں تعطل آ گیا تو یہ مکمل سیز فائر کی جانب پہلا قدم ہوگا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریے گا
لوگوں سے اس کو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ مزید اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔